سے زیادہ سیٹیں پنجاب کے اندر ہیں. اگر پنجاب میں آپ الیکشن کرانا چاہیں گے نا جی کہ جی ہماری میجارٹی آ جائے گی تو پھر الیکشن پورے پاکستان میں ہوں گے, پھر پنجاب میں نہیں ہوں گے, یہ یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر ڈی سٹیبلائزیشن ہوتی ہے, اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے, تو 90+ سیٹوں کے ساتھ نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے, 50+ سیٹوں کے ساتھ کاف بیٹھی ہوئی ہے, پنجاب کی نصف سے زیادہ سیٹیں پنجاب سے وہاں دنگل ایک مچنا ہے آپ کی اسمبلی کے اندر بھی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب بھی اس انداز سے سوچ رہے ہوں گے یا گیلانی صاحب اس انداز سے سوچ رہے ہوں گے, لیکن یہ جو آئے روز چنگاریاں سلگتی ہیں ان پہ کیسے پانی ڈالا جائے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. کیا آپ یہ اس تجزیے سے ایگری کریں گے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اپنے آپ کو حالات کے پیش نظر ایک ایسی جگہ پہ پاتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ جائے اس کو تقویت ملے گی پنجاب میں؟ خصوصاً اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ پیپلز پارٹی کی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بن جاتی ہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچے پنجاب میں حکومت کے حوالے سے. وقتی نقصان ہو شاید لیکن پہنچے گا. اور اگر ورکنگ ریلیشن شپ بن جاتی ہے دونوں مسلم لیگوں کے درمیان تو پھر پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے اور سینٹر میں اس کے اثرات جو ہیں وہ فوراً عیاں ہونے شروع ہو جائیں گے. پہلا اس کا اثر سینٹ میں انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد آئندہ چیزیں. تو یہ جو دو زاویے ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جی کہ جب آپ جماعت کی بات کرتے ہیں نا کہ مسلم لیگ کاف اگر ادھر چلیں آپ یہ نہ کہیں, آپ کہیں وہ لوگ جو کاف میں ہیں. یس, وہ لوگ بھی میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کاف کی ٹکٹ پہ پارلیمنٹ کے اندر یا اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, فیصلہ ان کا میٹر کرتا ہے. وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور انہیں آئندہ بھی پارٹی ضابطے میں تو ہے نا, پارٹی کمزور ہو چکی ہے. 40% پنجاب کے اندر جو ہیں وہ ضابطہ توڑ کے ان کے ساتھ فارورڈ بلاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. 10% اگر اور آ گئے تو وہ ایک بڑا بلاک بن جائے گا, وہ ہو سکتا ہے کہ اپنا قائد ایک بنا لیں, کچھ کر لیں. تو اس وقت جو ڈیسیژن ہے نا وہ ارکان کے اندر ہے, اور ارکان جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کی کمانڈ کے اندر ہیں پوری طرح. ہو سکتا ہے ان کا ایک سیگمنٹ ہو, لہذا فیصلہ جو ہونا ہے وہ ان کی اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر جو ارکان بیٹھے ہوئے ہیں کاف کے, انہوں نے مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ یار ہم کیا کریں, اب کدھر جائیں. وہ بھی کسی سٹرونگ کمانڈ کے اندر نہیں ہے, تو فیصلے اسمبلی کے اندر ہونے ہیں. اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون بہت سہولت محسوس کرے گی ان ارکان کے ساتھ بات کرنا بنسبت ان کی قیادت کے ساتھ بات کرنے کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ارکان جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں ویورز, یہ وہ ارکان ہیں جو کہ فارورڈ بلاک کی صورت میں پنجاب میں بھی نظر آتے ہیں, ان کے کچھ جو ہیں وہ سیگمنٹس ہم کو مرکز میں بھی نظر آ رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پارلیمان کے اندر شاید نہ ہوں لیکن ایک اثر رسوخ رکھتے ہیں, وہ مشوروں سے بھی نواز رہے ہیں دونوں مسلم لیگز کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ ممکن ہے کہ وہ ارکان جو ہیں وہ اس صورتحال کو نظر میں لائیں؟ کیونکہ مارچ بھی ہمارے سامنے ہے اور اس مارچ کے بعد ایک وکلا کا مارچ بھی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. جی ایک چیز تو, ایک ٹیسٹ تو ہو چکا ہے نا, جو مسلم لیگ نون نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا صدارتی, پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا صدارتی, اور مسلم لیگ کاف نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا صدارتی. اس وقت تک تو کوئی اشتراک نظر نہیں آیا. اشتراک کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کاف کے صدارتی امیدوار کو جو ووٹ ملے وہ ٹرینڈ بتاتے ہیں ارکان کا جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی میجارٹی کہاں چلی گئی, یا پیپلز پارٹی کی طرف چلی گئی یا مسلم لیگ نون کی طرف چلی گئی, اور سگنیفیکنٹ حصہ جو ہے اس کا وہ نہیں مل سکا مشاہد حسین صاحب کو. یہ ہے پہلا انتخابی چیلنج. اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا سینٹ میں یہ ریپیٹ ہونا ہے. سینٹ میں بھی جو ارکان ہیں کاف لیگ کے, وہ کچھ تو کاف لیگ کے ارکان جو اب باہر آ رہے ہیں وہ دوبارہ جانا چاہیں گے, میں بھی انہیں ووٹ دینا پسند کریں, لیکن ایک بڑا چنک پھر پیپلز پارٹی کی طرف چلا جائے گا, اور ایک چنک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف چلا جائے گا. اب یہ ان کا فلوٹنگ رول رہ گیا ہے, کوئی مستقل رول مجھے دکھائی نہیں دیتا. فلوٹنگ رول تو ہے بالکل, اور جمہوریت میں یہ ہوا کرتا ہے کہ جب آپ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی کانشنس کے مطابق آپ ووٹ کریں. پارٹی ڈسپلن بھی ضرور برقرار رہے, لیکن جب آپ پارٹی سے ڈس ایگری کریں تو ہم نے دیکھا ہے جمہوریتوں میں دنیا بھر میں, نہ صرف پاکستان میں, کہ وہاں پہ ووٹ کیے جاتے ہیں, جس کا سب سے بڑا اگزامپل برطانیہ کی وہ ووٹ ہے. جبکہ عراق کے اوپر جنگ کی بات کی گئی تو 129 سے زیادہ اراکین نے پارٹی کے خلاف ووٹ کیا. تو ہو سکتا ہے یہ بالکل ممکن ہے پارلیمانی جمہوریت میں, لیکن عوام یہ توقع کرتے ہیں کہ اب یہ معاملات جو ہیں یہ واضح ہو جائیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی موقف کا جو ہے وہ بالکل واضح کر دے, اور اس کے ساتھ اگر کاف کسی صورت میں رہتی ہے یا اشتراک ہوتا ہے یا الحاق ہوتا ہے, یہ بھی غالباً
18ویں ترمیمی بل کی صورت میں سامنے آئے گا، اور اس کے بعد سینٹ کے انتخابات تک تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کافی واضح ہو جائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے، جمہوری عمل جب تک برقرار رہے گا انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ اب دوبارہ ہم کبھی وہ کالا دن نہیں دیکھیں گے جب ہمارے ملک میں ایک دفعہ پھر آمریت جو ہے وہ پر تولنے لگے۔ ہماری جمہوری قوتیں میچور ہو چکی ہیں، ہمارے تمام لیڈران چاہے وہ نون سے ہیں، کاف سے ہیں یا پیپلز پارٹی یا MQM سے، وہ یہ چیز تو ضرور اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ مارشل لاء کوئی آپشن نہیں ہے اور کسی قسم کی آمریت کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمارا ملک۔ یہ چیز، اس چیز کا ادراک ہمیں یقین ہے کہ ان کے ذہن میں ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ اسی بیسس پر ہوگا کہ جمہوریت جو ہے وہ چلتی رہے۔ عرفان صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ویورز آپ کی کالز ہم نہیں لے سکے لیکن آپ ای میل کے ذریعے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے javedmalik@ary1world.net اور دوسرا ای میل ایڈریس ہے insight@arydigital.tv۔ انشاءاللہ آپ کی ای میلز ہم پڑھیں گے بھی اور جہاں جہاں ممکن ہوا جواب بھی دیں گے اور اپنے پروگرام میں شامل بھی کریں گے۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ Until next time, this is me, Javed Malik saying Allah Hafiz.